بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جمال خٹک۔ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید۔ دنیا کا سب سے بڑا جو جھوٹ ہے، فریب ہے، وہ ایکسپوز ہوا ہے۔ کیا ایک قوم جو خود کو آزادی کا مجسمہ کہتی ہو واقعی دوسروں کو آزادی دے سکتی ہے؟ کیا وہ ملک جو جمہوریت کا چیمپئن کہلاتا ہے ایک مجرم کو، جو کہ 34 کریمنل دفعات میں ملوث رہا ہو اور وہ عدالت سے مجرم ہو، اس کو صدر منتخب کر کے بھی وہی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا عورتوں کے حقوق کا دعوے دار جو دنیا میں عورتوں کے حقوق کا علم لے کے پھر رہا ہے، اپنی ہی سیاہ فام نائب صدر کو مسترد کر کے تاریخ کا سامنا کر سکتا ہے؟ کیا ایسی قوم انصاف کا نعرہ لگانے والے جیفری ایپسٹائن جیسے درندوں کے دوستوں کو اقتدار میں بٹھا کر سرخرو ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ قوم جو دنیا میں جنگیں چھیڑتی ہے، خون بہاتی ہے، بچوں کو مارتی ہے، خود کو امن کا پیغمبر کہلانے کی حقدار ہے؟ اور کیا طاقت پروپیگنڈا اور سرمایہ ہی سب کچھ ہے، یا پھر کسی قوم کی اصل طاقت اس کا کردار ہوتا ہے؟ سوچیے گا ضرور، کیونکہ یہ سوال صرف امریکہ سے نہیں بلکہ ہم سب سے ہے۔ دوستو، 1776 میں ایک نئی قوم نے دنیا میں جنم لیا جسے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ نعرہ تھا: آزادی، مساوات، انصاف، سب کے لیے۔ 1799 میں انہوں نے آئین بنایا، اور پھر خواتین کو ووٹ کا حق، سیاہ فاموں کو حقوق، آزادی اظہار اور عدالتی خود مختاری جیسے اصطلاحات جب انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے تو دنیا نے کہا کہ یہی وہ قوم ہے جو روشنی کی کرن ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ اصل تصویر سامنے آنے لگی۔ امریکہ نے جہاں اصولوں کی بات کی، وہیں منافقت بھی چھپی ہوئی تھی۔ 2024 میں وہی قوم جس نے خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہا، ایک مجرم، جھوٹے اور جنسی الزامات میں گھرے ہوئے شخص کو ووٹ دے کر دوبارہ صدر چن بیٹھی، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں۔ یہ شخص 34 فوجداری الزامات، عدالت میں مجرم قرار دیے جانے کے باوجود عوام کا ایک بڑا حصہ ان کا حمایتی نکلا۔ یہی وہ قوم تھی جس نے خود کو خواتین کے حقوق کا علمبردار قرار دیا، اور پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کے لیے، ایون کہ یہاں تک کہ اس نے جنگوں تک کی دھمکیاں دیں۔ مگر جب خود موقع آیا تو انہوں نے اپنی تاریخ کی پہلی سیاہ فام، جو ان کی نائب صدر کیملا ہیرس تھی، اس کو مسترد کر دیا۔ دوستو، یہ نہ صرف سیاسی سطح پر بلکہ فنڈنگ روک کر خواتین کی طبی خدمات کو بھی بند کر دیا۔ پلانڈ پیرنٹ ہوڈ کے 20 کلینک جو ہے نا، وہ بند کر دیے۔ ڈومیسٹک وائلنس کے قوانین کو محدود کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہوا، اور پوری امریکن قوم اس کے اوپر خاموش رہی۔ پھر ایک اور دھچکا جو لگا ہے، جو ریسنٹ ایک سٹوری سامنے آئی ہے، جیفری ایپسٹائن کا جو سکینڈل سامنے آیا ہے، اگر تو یہ سچ ہے تو پوری امریکن قوم کو ڈوب کے نہ مر جانا چاہیے۔ ایپسٹائن ایک ارب پتی مجرم ہے جو بچوں سے جنسی زیادتی، غلامی اور انسانی سمگلنگ جیسے جرائم میں ملوث رہا ہے۔ اور جب اس کے ساتھ قریبی تعلق رکھنے والے افراد کی فہرست سامنے آتی ہے تو دوستو، ان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی شامل ہوتا ہے۔ مائیکل وولف کی آڈیو، ایپسٹائن کے بیانات اور کئی صحافتی ذرائع نے ٹرمپ کو اس کا قریبی دوست کہا ہے۔ گو کہ ساری سٹوری کی ابھی تک قانونی ثبوت نہیں ملے، مگر اخلاقی طور پر یہ ضرور ابھرے ہیں۔ کیا ہم ایک ایسے شخص کو صدر بننے دے رہے ہیں جس کے دوست بچوں کے مجرم تھے؟ ایک طرف انصاف کا دعویٰ، دوسری طرف عراق، افغانستان، لیبیا، شام، امریکہ نے دخل اندازی کی، وہاں پہ انسانی المیے چھوڑے، وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو شہید کیا، لاکھوں بچوں کو وہاں پہ مارا، اور اس کے بعد پھر غزہ میں جو اسرائیل کی حمایت اور ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کی جو اموات پر خاموشی ہے، بلکہ دوسرے لفظ میں آپ کہیں کہ جی ان کی پوری سپورٹ ہے۔
یوکرائن میں جو ان کی نیم دل حمایت ہے، چین سے تجارتی جنگ اور ایران پر سخت پابندیاں۔ ایک صحافی فرینک وائس لکھتے ہیں کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی اب رد عمل پر مبنی ہے، اصولوں پر نہیں ہے۔ نسل اور مذہب کی بنیاد پر تفریق میں اضافہ ہوا ہے، کالج اسکالرشپ بند کر دیے، سرکاری نوکریاں اور فوجی نمائندگی میں اقلیتوں کو خارج کر دیا، قوم کی پوری تصویر اس نے بدل دی، اور ایک ایسی ریاست جو صرف سفید مردوں کے لیے موزوں محسوس ہونے لگی ہے۔ دوستو، پھر وہ دن آیا جب عوام نے ایک بار پھر ٹرمپ کو ووٹ دے دیا، ایک ایسا شخص جس پر فرد جرم ہے جو عائد ہو چکی تھی، جس کی ساکھ داغدار تھی۔ یہ ووٹ صرف اس شخص کو نہیں بلکہ امریکی اخلاقیات کے زوال کو دیا گیا تھا۔ پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ امریکہ کا اصل چہرہ کیا ہے۔ وہ اصل چہرہ کیا تھا؟ اس میں عورتوں کو نظر انداز کر دیا گیا، اخلاقی اصولوں سے وہ پیچھے ہٹے، مجرموں کو وہ اقتدار میں لانا، اصولوں کو طاقت کے نیچے روند ڈالنا۔ یہ کہانی امریکہ کی نہیں ہے بلکہ اس فریب کی ہے جو برسوں دنیا کو دی گئی تھی۔ ہم آزادی کے چیمپئن ہیں مگر حقیقت میں خود بھی اس کے قاتل بن گئے۔ دوستو، جب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت خود اپنے سچائی سے فرار اختیار کر دے تو پوری دنیا کا اعتماد جو ہے نا وہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قومیں کیا صرف طاقت سے بنتی ہیں بلکہ کردار سے بنتی ہیں؟ تو دوستو، اس وقت اس شخص نے پوری دنیا کو کنفیوژن میں ڈالا ہوا۔ پوری امریکن جو قوم ہے اس کی پوری تاریخ کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا جو اصل چہرہ ہے، جو صدیوں سے دنیا کے سامنے ایک فریب کی شکل میں پیش کیا گیا تھا، اس کو اس شخص نے ایکسپوز کر دیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے امریکہ کے اپنی قوم کو تباہی کے راستے پہ لگا دی ہے، پوری دنیا کا جو نظام ہے اس کو متزلزل کر دیا ہے۔ اب ریسنٹ جو ابھی خبریں چل رہی ہیں، آپ اندازہ کریں جو ایلن مسک اور اس کا جو پھڈا چل رہا ہے، ایلن مسک نے اس کے اوپر بلین سے بلین ڈالرز خرچ کیے، انویسٹ کیے اس کے الیکشن کے اوپر۔ بلکہ یہاں تک رپورٹ کی جا رہی ہے کہ ایلن مسک نے جتنی فنڈنگ اس بندے کو کی ہے تبھی تو یہ الیکشن جیتا ہے، اور ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے اس کو کک آؤٹ کر دیا اس نے۔ یہ بیسیکلی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ امریکہ کی ٹریڈیشن ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ ملکوں کو، لوگوں کو یوز کیا ہے۔ آپ ہسٹری دیکھ لیں، آپ عراق کو دیکھ لیں، صدر صدام حسین کو کتنا عرصہ اس نے یوز کیا، اور پھر اینڈ پہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ عید کے دن ذبح کر کے پھینک دیا۔ آپ شام دیکھ لیں، آپ بشارت الاسد کو دیکھ لیں، آپ لیبیا کو دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ ہیں اس کو امریکہ نے یوز کیا اور اینڈ پہ پھر اس کو مار کے پھینک دیا۔ یہ امریکہ کی بیسیکلی ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مینیفیسٹو میں شامل ہے، کیونکہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے، کسی کا بھی امریکہ جو ہے وہ دوست نہیں ہے، وہ جسٹ اپنی مفادات کے لیے یوز کرتا ہے، اور یوز کرنے کے بعد اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا ایلن مسک کے ساتھ بھی، تو ایسے ہی ہوا۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ ایلن مسک کے ساتھ بہت جلدی ہو گیا، اور جو باقی دنیا ہے اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم لگا اس کو استعمال کرنے میں، اور ایلن مسک کو تو اس نے سال کے اندر اندر جو ہے نا وہ کوڈینے لگا دیا۔ تو بیسیکلی یہ وہ قوم جس نے جو بھی دنیا کے سامنے اپنا نعرہ لگایا، اس سب جھوٹ، ایک فریب تھا جو سب ایکسپوز ہوا ہے۔ چاہے اس نے عورتوں کے حقوق، ایون کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں تو اس نے دوسرے ملکوں پر جنگیں مسلط کرنے تک آئے، جو بڑا اپنے آپ کو علمبردار سمجھتا تھا، اور دنیا اس کو فالو کرتی ہے کہ جی یہ عورتوں کے حقوق اور یہ اور وہ۔ لیکن خود امریکن قوم نے کیا کیا؟ آپ ہیلری کلنٹن کو دیکھ لیں، اس کو ہرا دیا، حالانکہ وہ جیت چکی تھی، اس کی میجورٹی تھی، لیکن اس کو ہرا دیا۔ نہیں ایکسیپٹ کیا امریکن قوم نے خود عورت کی حکمرانی کو۔ دنیا کو وہ فورس کرتی ہے کہ عورت کو حکمرانی، عورت کو ایکول رائٹس دیں، پر خود وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ پھر وہ سیاہ فام جو خاتون ہے،
اس کو بھی ہرا دیا، وہ حالانکہ ایون اس کی نائب صدر تھی، اور اس کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ وہ کیملا ہیرس جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف یو ایس بنے۔ تو یہ میرے خیال میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ امریکہ کے لیے ایک آخری کیل ثابت ہو۔ اتنا کریمینل شخص، اتنا بد کردار شخص یہ بندہ ہے، اگر یہ ابھی ریسنٹ جو رپورٹس آ رہی ہیں اگر تو یہ سچ ہے تو پھر امریکن قوم کو میرے خیال میں ڈوب کے مر جانا چاہیے، کیونکہ یہ انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، ووٹ تو انہوں نے دیے ہیں نا، پھر اپنی تباہی کے ذمہ دار وہ خود ہیں، ان کو پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی امریکہ کا، چاہے وہ جتنی بھی نفرت کر رہے ہوں، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکے۔ لیکن امریکہ کو اب ڈونلڈ ٹرمپ ہی کافی ہے کرنے کے لیے، وہ سب وہ کچھ کرے گا جس سے امریکہ کی قوم تباہ و برباد ہوگی۔ تو جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، ایٹ دا اینڈ ایکسپوز ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کے گھروں میں آگ لگاتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے کہ اس آگ کی تپش آپ کے گھر تک بھی پہنچتی ہے۔ اب یو ایس کا پریزیڈنٹ جس کے اوپر اب جس قسم کے سنگین الزامات لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے قانونی طور پر ابھی تک کوئی پروف سامنے نہیں آئے، بٹ اخلاقی طور پر تو وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، کیونکہ پریویسلی بھی اس کے اوپر سیم اسی قسم کے الزامات ہیں۔ تو میرے خیال میں دنیا تو امریکہ کا کچھ نہیں کر سکی، سو ڈونلڈ ٹرمپ از سفیشینٹ، وہ خود ہی امریکہ کو تباہ کر دے گا جو کر رہا ہے۔ تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا تجزیہ پیش کیا کرنٹ افیئرس پہ جو خبریں چل رہی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اپنے رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ ہم نئے لوگ ہیں، ہم کوئی پروفیشنل تجزیہ نگار نہیں ہیں، ہم اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کہیں پہ ہماری غلطیاں محسوس ہوں، کہیں پہ آپ کو ایسا لگے کہ ہم کہیں ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، تو ضرور رہنمائی فرمائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔